الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ہم نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو جہاں تمہارا دل چاہے، بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے زندے رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اس کے شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ تم دونوں کا میں خیر خواہ ہوں۔ تو اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، انہوں نے بھی کچھ کھا لیا۔ یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی، بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی۔ خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، تم زمین پر اتر جاؤ اور وہاں تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، تم ایک خاص وقت تک اس میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان چند کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی تو وہ قبول ہوئی۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوعہ درخت سے پھل کھانا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم کی طرف گناہوں کی نسبت حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا۔ لہٰذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب نہ جانا۔ آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے
بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے بلکہ سیڑھیوں کے قریب جانے نہیں دیتے۔ اسی طرح 20 کاموں میں علماء کرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بساط خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، جیسے عورتوں کا قبرستان جانے سے منع کرنے کی یہی حکمت ہے۔ اسی سے پیر اور مشائخ کے فعل کا استدلال ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتا ہے تربیت کے لیے، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یعنی کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہ آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ انبیاء کرام، یاد رکھو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے۔ کسی دوسرے کو کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کے خطابات کو اپنی جرت و بے باکی کی دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں، اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا چوکیدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا۔ تو ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر 20 دلائل موجود ہیں، لیکن یہاں میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور قرآن پاک میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم ہونے پر 20 دلیل موجود ہیں، اور انبیاء کرام کی تو شان بڑی وراء الورا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی گناہوں کی طرف نہیں جاتے، اور ان کو انبیاء کرام کا صدقہ ملا ہوتا ہے۔ ہاں، انسان خطا کار ضرور ہے، لیکن انبیاء ملائکہ جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس آیت میں اس چیز کا پتہ چلا کہ شیطان ہمارا کھل مکھلا دشمن ہے، ابن آدم کا کھل مکھلا دشمن ہے۔ یہ جو شیطان ہے یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا وقت ملے اور میں ابن آدم کو اس کے جو صحیح راستے پہ چل رہا ہے اس راستے سے ہٹا کر اس کو دوسرے برائی کے راستے پہ، نیکی کے راستے سے ہٹا کر برائی کے راستے پہ چلا دوں۔ یہ شیطان کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر کریں، اور شیطان سے بچ کر رہیں، اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات کی ذات اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔